حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے بہت دنوں کے بعد. وہ ملک شام میں تھے. جب ان سے ملنے کے لیے گئے دروازے کو کھٹکھٹایا. اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا. اسماعیل کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے شوہر کے باپ ہیں، یعنی میرے سسر ہیں، معلوم نہیں تھا ان کو. اور ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے جب یہ عورت نے دروازہ کھولا تو یہ میرے بیٹے کی بیوی ہی ہوگی. پوچھا بیٹی مجھے اسماعیل سے ملنا ہے. بہو نے جواب دیا بزرگوار سے کہ اسماعیل تو گھر پہ ہے نہیں، وہ تو جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اس لیے شکار کرنے کے لیے گئے. کوئی جانور جو حلال ہوگا اس کا شکار کر کے لائیں گے تب کھانا بنے گا، وہ گھر پہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے باتوں میں پوچھ لیا بیٹی گھر کا گزر بسر تمہارا کیسا چلتا ہے، کیا حال ہے تمہارے گھر کا؟ کہنے لگی بہت برا، انتہائی غریبی میں میری زندگی گزر رہی ہے. صبح اگر کھانے کو مل جاتا ہے تو شام کو بھوکی سوتی ہوں، اور شام کو اگر کھانے کو مل جائے تو دوسرے دن صبح بھوکا اٹھنا پڑتا ہے، اور پھر کھانے کو کچھ نہیں. بہت تنگی ہے، بہت پریشانیوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، اب میں تو جا رہا ہوں، آیا تو تھا تمہارے شوہر سے ملنے لیکن تمہارے شوہر تو ملے نہیں، اب میں جا رہا ہوں. جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی تمہارا شوہر یا میرا بیٹا گھر پہ آ جائے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں جب تمہارا شوہر گھر پہ آ جائے تو اس سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، ایک بزرگ آدمی آیا تھا، وہ تمہیں سلام کہہ کر گیا ہے، اور اس نے یہ بھی مشورہ دیا ہے تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. عورت کہتی ہے کہ پاگل ہو گیا یہ بڈھا، سٹیا گیا، گھر کی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، میں اپنی چوکھٹ گھر کی کیوں بدلوں؟ اور یہ بڈھا ہوتا کون ہے مشورہ دینے والا؟ دل میں سوچتی ہے کہاں ٹھیک ہے وہ آئیں گے تو کہہ دیں گے. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. شام کو جب اسماعیل علیہ السلام شکار کا گوشت لے کر آئے، بیوی کھانا بنانے لگی، اور بیوی نے کھانا بناتے بناتے فرمایا میرے سرتاج آج ایک بوڑھا آدمی آیا تھا. اچھا کچھ کہہ رہا تھا. اس نے آپ کو سلام کہا. سلام کا نام سنا اسماعیل سمجھ گئے، ایک دم صحیح سے بیٹھ گئے. اچھا بوڑھا آدمی آیا تھا مجھے سلام بولا ہے؟ کہ ہاں وہ آپ کو سلام بول کر گئے. وعلیکہ وعلیہ السلام وعلیکی وعلیہ السلام. ان پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی سلامتی ہو. اور کچھ کہا انہوں نے؟ کہا ہاں وہ بڈھا بڑا دماغ کا کھسکا ہوا لگ رہا تھا، سٹیایا ہوا لگ رہا تھا. کہا کیوں؟ کہا وہ کہہ رہا تھا کہ جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دو، چینج کر دو، گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام نے کہا میری بیوی اس نے تم سے کچھ پوچھا تھا؟ کہاں؟ اس نے پوچھا تھا گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی، جو حقیقت تھی میں نے بتا دیا. میں نے کہہ دیا کہ اچھی نہیں چل رہی ہے، صبح کھا لو تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکا اٹھنا پڑتا ہے، پھر کچھ ملتا ہی نہیں. بڑی تنگی میں، بہت ہی پریشانی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. فرمایا میری بیوی وہ بزرگ بڈھا میرا باپ تھا، تم اس کی بہو، اس نے مجھے سلام کہا ہے، میں نے جواب دے دیا ہے
اس نے کہا گھر کی چوکھٹ بدل دو، تو اس چوکھٹ کو بدلنے کی بات نہیں کہی تھی، اس نے چوکھٹ کو بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ تم اللہ کی نافرمان بندی ہو، ناشکری بندی ہو، تم نے کہا گھر کی گزر بسر اچھی نہیں چل رہی ہے، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں، تمہیں یہ کہنا تھا، لیکن تم نے کہا بڑی تنگی میں گزر رہی ہے، تم نے اللہ کی ناشکری کی ہے، اس لیے میرے باپ نے مجھے حکم دیا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اس کا مطلب یہ کہ میرے باپ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اپنی بیوی بدل دو، ایسی ناشکری اور نافرمان بیوی کو تم اپنی بیوی نہ رکھو، اس کو طلاق دے دو۔ او میری بیوی، میں سب کچھ مان سکتا ہوں لیکن اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، جا میں تجھے طلاق دے رہا ہوں۔ باپ کا حکم یہ تھا۔ گزر رہی ہوگی لڑکوں پر، ارے کیا بیٹھ کے لے کے بیٹھ گئے مولانا صاحب، سب باپ کا ہی حق ہے، اولاد کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا اور بیٹے نے اس کو کر ڈالا۔ اسماعیل نے دوسری شادی کی، پھر کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے، اسماعیل علیہ السلام دوبارہ بھی نہیں تھے، شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے، پھر دروازے کو دستک دی، دوسری والی جو بیوی نئی تھی انہوں نے دروازہ کھولا، السلام علیکم، وعلیکم، علیک سلیک ہوا، کہا مجھے اسماعیل سے ملنا ہے، نہیں وہ تو نہیں ہے، جنگل میں گئے ہیں، شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے گوشت کا انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس کا بہت بہت شکر ہے۔ اللہ رب العالمین بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم کو ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ٹھیک، یہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ بیٹی جب اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا، اس چوکھٹ کو بچا کے رکھنا، اس چوکھٹ میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت اچھی ہے گھر کی چوکھٹ تمہاری۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے پوری بات بتائی، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا میری بیوی جانتی ہو وہ کون تھے؟ وہ میرے باپ تھے، سلام کرنے والا میرا باپ، وہ بوڑھا آدمی میرا باپ، اور چوکھٹ جانتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا وہ تم ہو، میرے باپ نے کہا ہے کہ چوکھٹ کو صحیح رکھنا، یعنی یہ اچھی چوکھٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے، اچھی بات کہی ہے، اور میرے باپ نے کہا ہے کہ چوکھٹ ٹھیک ہے، اس چوکھٹ کو بحال رکھنا، میں اپنے باپ کا حکم مان کر تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کی کتنی فرما برداری ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے تعلق سے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم ہر حال میں اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ احسان کہا ہے، احسان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک۔ احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے، ہر نیکی شامل ہے، صرف یہی نہیں کہ اپنے باپ کی بات مان لی بس ہو گیا۔ اگر باپ بیمار ہے تو اس کا علاج کرانا یہ احسان ہے۔ باپ اٹھ نہیں پا رہا ہے، اس کو اٹھانا اور گود میں لے کر اس کو اس کے بستر پہ بٹھانا یہ احسان ہے۔ باپ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، کہہ رہا بیٹے مجھے دروازے کے باہر کرسی لگا کر بٹھا دو، تھوڑی دیر میں باہر کی ہوا کھانا چاہتا ہوں، اور وہ اٹھ نہیں پاتا ہے، تو باپ کے لیے وہ کرسی دروازے کے باہر رکھنا اور اپنے باپ کو اپنی کمر پہ لاد کے لے جا کر اس کرسی پر بٹھا دینا یہ نیکی میں، احسان میں شامل ہے۔ ذرا غور کرو کہ ایک صحابی اپنی ماں کو جو اندھی تھی
اور ہاتھوں سے کوڑی تھی اور پیروں سے لنگڑی تھی، دانت نہیں تھے منہ میں۔ اس نے کہا میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، طواف کرنا چاہتی ہوں خانہ کعبہ کا۔ اس کا بیٹا اس کو خانہ کعبہ کی طرف لے گیا۔ اب لنگڑی تھی تو بیچاری چل نہیں سکتی تھی، اندھی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے بیٹے نے اس کو اپنے کاندھوں پر لاد لیا، اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا، اپنی گود میں اس کو اٹھا لیا اور پیٹھ پر سوار کر لیا، اور اس کے بعد بیٹا اپنی ماں کو طواف کرانے لگا۔ 5واں یا 6واں چکر تھا کہ ان کی مڑبھیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق سے علیہ ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ یہ صحابی حضرت عمر سے کہنے لگے امیر المومنین یہ میری ماں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں بہت اچھی ماں ملی ہے۔ کہا امیر المومنین میں اس کا بیٹا ہوں، اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، میری ماں اندھی ہے، میری ماں نابینا ہے، اور میری ماں کو پیروں سے لنگڑی ہے اس لیے چل نہیں پاتی، میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو طواف کرانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ تمہیں اس کا بہتر جزائے خیر دے، بہترین بدلہ دے۔ اس شخص نے کہا امیر المومنین میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر تیار کرتا ہوں، اپنے ماں کے کپڑے میں اپنے ہاتھ سے دھلتا ہوں، اپنے ماں کی گندگی کو لیٹرین و پیشاب و پائخانے کو بھی میں صاف کرتا ہوں۔ میری ماں نے طواف کرنے کی خواہش کی تو میں اس کو لایا اور میں اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہوں۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ جو قرآن و حدیث میں ماں کا حق بتایا گیا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر فاروق نے ہنستے ہوئے فرمایا تم حق کی بات کہتے ہو کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ارے سنو، جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی، جب تمہیں جن رہی تھی، جب تم اس کے پیٹ سے باہر آ رہے تھے، جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی اور درد کی وجہ سے جب وہ کراہ رہی تھی، درد کی وجہ سے جب وہ رو رہی تھی اور اس کی آواز آہ کر کے نکل رہی تھی، جب تم اپنے ماں کے بطن سے باہر آ رہے تھے اور وہ درد سے کراہ رہی تھی، چیخ رہی تھی، وہ چلا رہی تھی، اس کے منہ سے جو آہ نکلی تھی، پہلی آہ، پہلی چیخ جو اس کے منہ سے نکلی، ابھی تو نے اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اپنی ماں کی پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ تو نے تو ابھی اپنی ماں کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ پیشاب پائخانہ صاف کرنے والا لڑکا، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر ماں کو کھلانے والا لڑکا، اپنی پیٹھ پر لاد کر خانہ کعبہ کا طواف کرانے والا بیٹا، اور اس حال میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی اور درد کی وجہ سے چیخ رہی تھی ابھی تو نے اس کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ نوجوانوں ذرا سوچو، ماں اور باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے، اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں، کیا ہم اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرتے ہیں؟ کیا ہم ماں باپ کی ایسی سیوا، ایسی خدمت کر رہے ہیں؟ ایسی اولاد تاریخ کے اوراق پڑھیے تو ایسی اولاد گزرے گی کہ باپ بھی جیل میں اور بیٹا بھی جیل میں، باپ کی عمر 90 سال اور بیٹے کی عمر 50 سال، باپ بھی جیل میں اور بیٹا بھی جیل میں، لیکن دونوں پکے نمازی۔ بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ جیل کے اندر ہے اور 90 سال کی عمر ہے اور نماز ایک بھی وقت کی نہیں چھوڑتا ہے، اور میں بھی نہیں چھوڑتا ہوں، اور جیل میں ٹھنڈا پانی ملتا ہے، سردیوں کی سخت رات ہے، سردیوں کی اس ٹھنڈی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو بناتے وقت میرے باپ کو بار بار الرجی ہو جاتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہونے لگتا ہے، اس کو فیور آ جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا 50 سال کا بیٹا رات میں عشاء کی نماز کے بعد اپنے باپ کو بستر پر سلا دیتا تھا کہ تم سو جاؤ، فجر میں اٹھنا ہے۔ باپ اسی جیل کے اندر سونے لگتا اور بیٹا تانبے کے لوٹے میں پانی بھرتا، بیٹا تانبے کے لوٹے میں پانی بھرتا
اور اس پانی کو اس لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیتا اور صبح فجر کی اذان تک فجر کی نماز تک اس لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگائے رکھتا کہ پیٹ کی گرمی سے پانی میں کچھ گرمی آ جائے, اس پیٹ کی گرمی سے پانی میں کچھ حرارت آ جائے. اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا بیٹا فوراً اپنے باپ کو پانی دیتا, جو قدرے گرم ہو جاتا, تھوڑا بہت اس کی ٹھنڈک مٹ جاتی اور تھوڑی گرمی آ جاتی. کہتا بابو جلدی سے وضو بنائیے پانی ٹھنڈا ہو جائے گا, اور اس کا باپ جلدی سے وضو بناتا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ واقعہ کئی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. پہلا اشارہ تو یہ کرتا ہے کہ 90 سال کے باوجود باپ فجر تک کی نماز قضا نہیں کر رہا ہے. جیل کی سلاخوں میں ہونے کے باوجود باپ نماز کا عادی ہے, اور بیٹا پوری رات لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا کر پانی کو گرم کر رہا ہے کہ پیٹ کی گرمی سے پانی کچھ گرم ہو جائے. یہ باپ کی خدمت کا ایک انوکھا واقعہ ہے. میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ کہ ایسی اولادیں آج کہاں ملیں گی, ایسی بچے آج کہاں ہیں جو اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرنے والے ہوں, جو اپنے ماں باپ کی ایسی سیوا کرنے والے ہوں. فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنَّ مَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا, اگرچہ وہ تم دونوں کو, اگرچہ وہ دونوں تمہیں تمہارے بیوی بچوں سے دور ہونے کا حکم دے دیں اور مال و دولت کو چھوڑ دینے کا آرڈر دے دیں, اس کے باوجود تم اپنے ماں اور باپ کا دل مت دکھانا اور ان کی خدمت کرتے رہنا, ان کی نافرمانی کبھی مت کرنا. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز پر آئیے نوجوانوں, تیسری چیز. پہلی چیز شرک مت کرنا, چاہے جلا دیے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ, پہلی چیز. دوسری چیز اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا. اور تیسری چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی معاذ, وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا. اے معاذ فرض نماز کبھی بھی کسی بھی حال میں مت چھوڑنا. فرض نماز, تاکید دیکھیے, تاکید پر تاکید. لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا, ہرگز ہرگز کبھی بھی کسی بھی حال میں تم فرض نماز مت چھوڑنا. صلاۃ مکتوبۃ فرض نماز, متعمدا قصدا جان بوجھ کر, عمدن جان بوجھ کر کبھی بھی فرض نماز قصدا مت چھوڑنا. ہاسپٹل جانا ہے, باپ بیمار ہے, جلدی سے لے کے جا رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے, جلدی سے وضو بنائیے. مسجد میں آپ جائیں گے 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی, 15 باپ حالت سیریس ہے, جلدی سے وضو بنائیے, فرض 4 رکعت پڑھیے ظہر کی, اور فوراً ایمبولینس میں بیٹھیے اور باپ کو لے کے جائیے, سنت چھوڑ دیجیے, جائیے. یہ ہے فرض نماز جو کبھی بھی کسی بھی حال میں تمہیں نہیں چھوڑنا ہے. باپ بیمار, بیٹا بیمار, لیکن آپ مسجد میں جائیں گے دیر لگے گی, پھر 15 منٹ جماعت کا انتظار کریں گے دیر لگے گی. اس حال میں بیٹا سیریس ہو سکتا ہے, آپ کو جلدی لے کے جانا ہے, زیادہ بری کنڈیشن ہے, فوراً گھر میں 4 رکعت ہلکی سی نماز پڑھ لیجئے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. دوسری رکعت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ. 4 رکعت پڑھیے اور فوراً اپنی اولاد کو, اپنے بیٹے باپ ماں کوئی بھی بیمار ہو اس کو لے کے جائیے. ایسے موقع پر سنت چھوڑ دیجئے. یہ ہے فرض نماز کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑنے کا مطلب ہے. لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا قصدا عمدا, جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑنا. باپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے یا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, اب ایسی مجبوری میں آپ کو کیا کرنا ہے, 4 ظہر پڑھ لیجئے, اسی کے ساتھ 4 عصر پڑھ لیجئے. پتہ نہیں عصر میں مجھے کہاں جانا پڑے, بیٹے کا چیک اپ کرانا پڑے, یہ کرانا پڑے, تو آپ ظہر کے ساتھ عصر ملا لیجئے, یا ظہر کو تھوڑا لیٹ کر دیجئے اور عصر کو تھوڑا پہلے کر لیجئے, اور دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیجئے. مغرب اور عشاء بھی آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیجئے. آپ پڑھنا ہے لیکن جو کسی بھی کنڈیشن میں چھوڑی نہیں جا سکتی ہے. فرمایا لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا, فرض نماز کو اے معاذ کبھی بھی کسی بھی حال میں تمہیں ترک نہیں کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے, قصداً جان بوجھ کر. اگر چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا, فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. جو شخص فرض نماز کو قصداً عمداً جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے, ٹائم ہے لیکن نہیں پڑھ رہا ہے,
اذان ہو رہی ہے، رک جاؤ، انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا، آخری اوور رہ گیا ہے، آخری اوور دیکھ لیں تب جائیں گے۔ وہ اوور دیکھا، تب تک مسجد میں گیا، جماعت ہو چکی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عمدن اور جان بوجھ کر چھوڑنا، عمدن اور قصدن جان بوجھ کر چھوڑنا اس کو کہتے ہیں۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، اذان کی آواز ہو رہی ہے، اب بیٹے کو فون کر رہے، بیٹے جلدی آؤ، تم بیٹھو دکان پہ، میں نماز پڑھنے جاؤں گا۔ اب جب تک بیٹا آ رہا ہے تب تک آپ دکان پہ بیٹھ کے شاپنگ کر رہے ہیں، اور جب بیٹا آیا اب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو چکی ہے، جبکہ اصول یہ تھا کہ دکان بند کرتے، بیٹے سے بھی کہتے کہ چلو نماز پڑھنے، باپ بھی پڑھتا اور بیٹا بھی پڑھتا۔ میرے بھائیوں، دونوں کو نماز پڑھنا تھا۔ یہ مسجد بن رہی ہے اس لیے